ہوتی ہے کہ آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اور باقی سب چیزوں نے انکار کر دیا تو اس کو لے لینا چاہیے، اس نے لے لیا۔ اب یہ آپ کے اندر کا مورل کمپس ہے، یہ جو امانت ہے یہ آپ کے اندر کی مورل کمپس ہے جو آپ کو بتاتی ہے کہ آپ کو ادھر جانا ہے یا ادھر جانا ہے، کون سا سیدھا راستہ ہے، کون سا غلط راستہ ہے۔ یہ وہ امانت ہے جو بعد میں شریعت کے طور پر بھی آئی ہے۔ دونوں ہی چیزیں ہیں، پہلی یہ انٹرنل کمپس ہے اور پھر بعد میں تشریعی چیز ہے، امر بھی ہے، ٹھیک ہے نا، جو تورات کی شکل میں ہمارے پاس آیا، قرآن کی شکل میں ہمارے پاس آئے، انجیل کی شکل میں ہمارے پاس آئے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب یہ ساری چیزیں ہو گئی ہیں، تو یہ سب افکار قرآن میں موجود ہیں لیکن ہم لوگ تدبر نہیں کرتے، ہم لوگ جانتے نہیں۔ اور یہ پورا تھیم ہے قرآن کے اندر کہ جسے ہم لوگ نصاب کہتے ہیں کہ کس طرح یہ چیزیں ہوئی ہیں، پھر اللہ تعالیٰ نے دنیا کو بنایا ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا السماء ورفعها ووضع الميزان، پھر اللہ نے سما کو ریس کیا، یعنی آسمانوں کو اوپر اٹھایا، پھر اس کے بعد میزان کو رکھا، پھر میزان کی تعریف بتائی، پھر کہا اس میں کمی نہ کرو، اور پھر دنیا کو بتایا۔ تو دونوں طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں، ایک 3 یا 4 آیات میں دونوں طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں۔ ایک تو بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ اللہ تعالیٰ سما اور زمین اور اس کے بیچ کے میزان کی بات کرتے ہیں بہت خوبصورتی کے ساتھ، اور دوسری بات پھر اسی میں مضمر ہے یہ بات کہ ولا تخسر المیزان، اسی میں مضمر یہ بات کہ انسان کے اندر وہ جو جذبہ اللہ تعالیٰ نے عطا کر دیا جو عدل کے ساتھ کام کرے گا۔ تو یہ ساری باتیں قرآن میں موجود ہیں، نہ ہم قرآن کو اس نقطہ نظر سے قرآن کے ساتھ انگیج کر رہے ہیں اور نہ ہی ہم اپنے بچوں کو سمجھا رہے ہیں، اور نہ ہی اس قسم کی محفلوں میں جا رہے ہیں جہاں قرآن کی باتیں اس طرح سے ہو رہی ہیں۔